روشنی 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج سے ایک نئی سیریز، ایک نیا پروگرام ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے روشنی۔ اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے روشنی، ایک بہت بڑا راستہ ہے روشنی۔ وہ لوگ جو سچائی کی تلاش میں ہیں، وہ لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، وہ لوگ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہاں وہ لوگ جو دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہیں، ان کے لیے امید کی کرن ہے روشنی۔ اور اسی روشنی کو ہم مختلف موضوعات اور ٹاپکس کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر وہ انسان کے لیے یہ پروگرام مفید ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، جو ترقی چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، جو سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں اجالا ہو اور اندھیرا دور ہو۔ انشاءاللہ الکریم ہم مختلف موضوعات کے ذریعے یہ روشنی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جسے دوست رکھتا ہے اسے اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو اللہ پاک دوست رکھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ تو قدرت بھی جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالح بندے ہوتے ہیں، انہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ تو آئیے ہم اس پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں۔ سبجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ کافی واضح ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز دیکھیں گے تو امید ہے کہ ہر پروگرام میں ایک نئی روشنی آپ پائیں گے، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جو آج میں روشنی، جو لائٹ لے کر آیا ہوں، یہ تمام روشنیوں کی اصل ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ پاور سپلائی ہے، یہی وہ روشنی ہے اصل، جو ماخذ ہے تمام روشنیوں کا۔ یہیں سے ساری روشنیاں سپلائی ہوتی ہیں، یہیں سے ساری روشنیاں نکلتی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو تمام روشنیوں کی اصل ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا العلم النور، علم یہ نور ہے۔ تو آج جس روشنی کو میں نے آپ کے درمیان میں اجاگر کرنا ہے، آج جس روشنی کو میں نے آپ کے نزدیک چمکانا ہے، گویا کہ اپنی گفتگو سے آپ کے دل کو چمکانا ہے، آپ کے ذہن کو چمکانا ہے اور آپ کے وقت کو روشن کرنا ہے، یہ باتیں بیان کر کے وہ باتیں ہوں گی آج علم دین پر مشتمل۔ کیا ہے علم؟ کیا ہے اس کے فضائل؟ کیوں اتنی امپورٹنس ہے اسلام میں علم کی؟ کیوں اس کو روشنی کہا گیا؟ آخر یہ روشنی لینا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ کیا ہے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرماتے ہیں اس روشنی کے بارے میں ہمارے بزرگان دین اللہ والے؟ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس کو اچھے انداز میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے متعلق، اس روشنی کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، کس کس طرح ارشاد فرمایا، کس کس سیناریو میں ارشاد فرمایا، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ روشنی صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر کام بھی آتی ہے اور مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر انسان کو جگمگاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی ذات سے آغاز فرمایا، پھر ملائکہ اور پھر علم والوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک کیا ہے؟ اللہ پاک نور ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ فرشتے بھی نور ہے۔ اور علم والے کیا ہے؟ علم والے جو علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق کے بعد انہی علماء کا تذکرہ فرمایا جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا دل یہ منور ہو جاتا ہے، ان کا ذہن منور ہو جاتا ہے، ان کا دماغ منور ہو جاتا ہے، وہ بھی روشنی کے منبع بن جاتے ہیں۔ پھر وقت یہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کر لینے کے بعد ان سے علم کی جو کرنیں پھوٹتی ہیں روشنی کی شکل میں، وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اور تمام جہان والوں کو منور کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت میں یہی قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو علم ملا صحابہ اکرام کے ذریعے اسے حاصل کیا، گویا کہ اپنے آپ کو منور کیا۔ پھر یہی علم کی روشنی جب آپ کی زبان کے ذریعے، آپ کے الفاظوں کے ذریعے، آپ کے قلم کے ذریعے جب نکلنا شروع ہوئی، تو آج پوری دنیا آپ کے اس علم کی وجہ سے روشن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح اور بھی دیگر محدثین کی آپ بات کریں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ صوفیہ کی بات کریں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اسی طرح آپ کئی بزرگان دین اور تمام فقہا کی اگر آپ بات کرتے چلے جائیں ایف جی این چینل کے ناظرین، تو آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ یہ علم کے منبع تھے، انہوں نے وہ روشنی حاصل کی اور پوری دنیا آج ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ مراد یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو علم کا نور دیا، وہ نور ان کو بارگاہ الہی کا مقرب بنائے گا، ان کے درجے بلند ہوں گے، اور یہ درجے نہ صرف آخرت میں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے۔ اور یہ وہ روشنی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، میری مراد ہے علم۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ علماء جو علم حاصل کرتے ہیں، جو یہ نور حاصل کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوں گی، اتنا ڈسٹینس ہوگا علماء اور عام مومنین کے درمیان، عام مومنین اور علماء کے درمیان۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء جو علم دین کے نور سے منور ہوتے ہیں، اس علم دین کے نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے وہ روشنی کہ جس روشنی کی طرف ہمیں جانے کی حاجت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ یقیناً اندھیرا اور اجالا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ جناب اندھیرا بھی اجالا ہے، اجالا بھی اندھیرا ہے، تو جو اس کو ملائے، مثال یہی ہے کہ جو دودھ اور کالے پانی کو ملائے، کہا کہ کالا پانی بھی دودھ ہے اور دودھ بھی کالا پانی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اندھیرا اندھیرا ہے، اجالا اجالا ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے بیان کیا کہ جو نہ جاننے والے ہیں ان کا مقام الگ ہے، جو جاننے والے ہیں ان کا مقام الگ ہے، وہ بڑے بلند و بالا ہے، یہ کبھی برابر
نہیں ہو سکتے۔ تو جو جہالت کے اندھیروں میں کھو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اور جناب اپنے آپ میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، یا جناب ہم بلند و بالا لوگ ہیں، لوگ ہمیں چاہیں، ہماری تعریف کریں، اور ہم جناب بڑے اچھے معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، علم ہی نور ہے۔ جو جہالت کے اندھیرے میں ہے، جب وہ علم کی روشنیوں میں آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ روشنی تو کچھ اور تھی، ہاں چراغ تو کچھ اور تھے جس سے میں اب تک دور تھا۔ ایفجن چینل کے ناظرین، میری گفتگو میں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھتے چلیں کہ کیا ہے اندھیرا، کیا ہے روشنی، کیا ہے وہ اندھیرا جس میں ہم ہیں، اور کون سی ہے وہ روشنی جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ اور پلیز اندھیرے کو اندھیرا تسلیم کریں، روشنی کو روشنی تسلیم کریں۔ اندھیرا روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سفید کالا برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی طرح روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم اندھیرے کو اندھیرا سمجھ کر کے اپنے آپ کو روشنی کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، شاید یہ میری گفتگو سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں یہ برابر نہیں ہے، اندھیرا اجالا برابر نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھے اور اندازہ لگائیں کہ یہ جو روشنی ہے علم کی، یہ انسان کو کتنا طاقتور بناتی ہے، یہ انسان کو کتنا مضبوط بناتی ہے، اس کے ارادے کتنے پختہ ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر تخت بلقیس پلک جھپکتے ہی جو حاضر کر دیا، وہ کیا تھا، وہ طاقت کون سی تھی، وہ کون سا سپر پاور تھا آپ کے ساتھ کہ پلک جھپکتے میں آپ نے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یا آپ کی کرامت کا ظہور کس وجہ سے ہوا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا؟ قرآن نے کہا وہ کتاب کا علم تھا، علم دین تھا، علم تھا جس بنیاد پر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخت بلقیس کو پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو علم سے بندہ وہ پاور، وہ طاقت، وہ قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے قلم سے لکھا جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ کہا جاتا ہے کہ قلم کو اپنی طاقت بناؤ، مطلب علم کو اپنی طاقت بناؤ، علم کے ذریعے اپنے آپ کو روشن کرو۔ کہا جاتا ہے کہ علم یہ بندے کے مستقبل کو روشن کرتا ہے، یعنی کتنے اقوال ہیں، کتنی باتیں ہیں کہ بندہ اگر علم ہی پر بات کرے، روشنی ہی پر بات کرے تو باتیں نکلتی چلی جائے۔ تو قرآن نے جس سپر پاور کو بیان کیا کہ جس بنیاد پر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کرامت کا وہ اعزاز ملا اور کرامت کا ظہور ہوا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے علم، اور علم ہوتا ہے روشنی، ادراک، حقیقتوں کو جان لینا، صحیح چیزوں تک پہنچ جانا۔ تو آئیے اسی روشنی کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ ایفجن چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جاں بجاں مثالوں کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی اپنی وحدانیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، تو کبھی دنیا کی دیگر اشیاء کے ذریعے، دیگر قدرت کے نظاروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کے ذریعے بندے خدا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور سمجھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اسے نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ یعنی علم کی روشنی اگر بندے کے پاس ہو
تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، انبیاء پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، جناب اولیاء پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، علماء پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہیں، اسلامک ایونٹس ہیں، ان پر اعتراضات کر رہے ہوتے، تو دراصل وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس علم کی وہ روشنی نہیں ہوتی کہ جس روشنی کے ذریعے وہ اسلام کی ان حقیقتوں کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو سمجھیں۔ ان کے پاس وہ علم، وہ نور ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں نا، تو زیادہ آپ کو گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، تم اجالے میں ہو، وہ اندھیرے میں ہے، وہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، اور ہاں اگر تم ان کے برابر ہونا چاہو گے تو تمہیں اندھیروں میں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا علم کا اور ایمان کا نور چھوڑ کے کبھی بھی جہالت کی طرف رخ نہ موڑے، کبھی بھی شرک کی طرف رخ نہ موڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلنا، انبیاء کی بارگاہ سے نکلنا، اولیاء کی بارگاہ سے نکلنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ روشنی سے آپ اندھیری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہونا یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے کہ اگر اندھیرے میں ہیں تو ہم اجالے میں آئیں، اور جو اجالے میں ہیں انہیں چاہیے کہ جن کو اندھیروں میں دیکھیں، تو جو اندھیرے میں ہیں ان کو اجالے میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم دین کا نور رکھتے ہیں۔ اچھا، مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک اور آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے، پارہ 27 سے سورہ رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان۔ اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمعی رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ طریقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ فرماتے ہیں۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو ہوتا ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اس کو علم سکھایا، اس کو بیان سکھایا، علم سکھایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا عشق بھرا اس کا ترجمہ فرمایا ہے، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، انسان کو نہیں، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ چونکہ یہاں انسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے تم کو وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، یہ کنجوسی نہیں کرتے۔ یہ تمام کی تمام آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ما کان وما یکون ہونے پر دال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی روشنی سے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیا ہے، اس رب کی قسم دنیا جہاں میں کوئی اور نہیں ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا، کسی اور کو اتنا عطا کیا کوئی نہیں ہے۔ جس کو جو علم کا ٹکڑا ملا ہے، گویا یوں کہہ لیجئے کہ جس کسی کو یہ روشنی ملی ہے، حضور کے صدقے ملی ہے، حضور کے برابر کسی کو یہ علم عطا نہیں کیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم سیکھا، آپ کا کوئی معلم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف، یہ بلندی، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ دنیا میں آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی آپ کا سر نہیں ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے براہ راست آپ کو علم سکھایا ہے۔ آپ کے قلب کو، آپ کے ذہن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی روشنی سے روشن فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی علم کا منبع ہے، علم کا ماخذ ہے، اس روشنی کا مرکز ہے
کہ تمام امت کے اولیاء، تمام صحابہ، تمام قطب و ابدال، تمام بزرگان دین، قیامت تک آنے والے لوگ آپ ہی کی علم کی اس روشنی سے روشنائی لینے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی روشنی سے جو روشن فرمایا ہے، اس کا خوبصورت انداز میں سورہ رحمان میں ذکر فرما دیا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو ما کان و ما یکون کا علم سکھایا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر بڑھتے ہیں FGN چینل کے ناظرین، تو علم یعنی یہ روشنی کے متعلق ہمیں اتنے کثیر فرامین ملتے ہیں، اتنی کثرت سے باتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ دین کا اکثر حصہ تو علم ہی ہے، دین کا دوسرا نام تو علم ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ ہے کہ جو جنت تک لے جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو کامیاب کرتا ہے، یہی وہ روشنی ہے کہ جس روشنی کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ آئیے چند فرامین میں آپ کو یہاں پر عرض کرتا چلتا ہوں، پھر کچھ اقوال بزرگان دین بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے اس پوائنٹ کو آپ نہ بھولیے گا، اس کو پن کر کے رکھیے گا کہ ہمیں اس پروگرام میں، یعنی پروگرام ہے ہمارا روشنی، تو اس پروگرام سے ہمیں روشنی لینی ہے اور اندھیرے اور اجالے کا فرق ملحوظ رکھنا ہے کہ کیا ہے اندھیرا جہاں میں ہوں یا تھا، اور کیا ہے وہ اجالا جس طرف ہمیں پہنچانے کی یا اس نور کی طرف، اس روشنی کی طرف نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک کہ ہم ڈائریکشن ڈیفائن نہیں کریں گے، الگ الگ نہیں کریں گے، راستے ہم جدا نہیں کریں گے، جب تک شاید ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب وارث کیوں ہیں؟ کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ترکہ علماء کے لیے چھوڑا ہے، کچھ مال چھوڑا ہے، کچھ خزانہ چھوڑا ہے، کچھ خوشخبریاں چھوڑی ہیں، یا کیا چھوڑا ہے؟ کچھ کتابیں چھوڑی ہیں یا کیا چھوڑا ہے؟ نہیں، فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو علماء کے لیے ترکہ چھوڑا ہے وہ ہے علم۔ یہ وہ روشنی ہے جو انہوں نے رب سے لی اور امت کے علماء کو دی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیسے دی؟ مراد تو یہ ہوئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ اکرام نے یہ نور لیا، یعنی علم کا نور لیا، صحابہ اکرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، تبع تابعین سے دیگر جملہ بزرگان دین نے لیا، امت کے بڑے بڑے فقہا محدثین گزرے ہیں، ان سب نے اس علم، اس نور کو لیا اور امت تک منتقل کرتے گئے۔ اور سبحان اللہ، یہی وہ علم، یہی وہ نور تھا کہ آج تک یہ علماء کی مجلس اور ان کی مجلس میں شریک ہونے والا جو بھی شخص ہے وہ اس علم دین سے منور ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید علم کے متعلق ارشادات یہ ہم تک بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جو علم دین حاصل کرتا ہے تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی، استغفار کر رہی ہوتی، اس کی توبہ کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو عالم ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ علم والا۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ جو نور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، سبحان اللہ، تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک فرمایا، لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ عالم یہ وہ نور۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے کہ جو علم دین سے آراستہ پیراستہ علماء ہے، جنہوں نے علم دین کے نور کو حاصل کیا ہے، ہم بھی ذرا ان سے اپنے آپ کے کنیکشن کو جوڑ لیں، ان سے وہ نور، وہ علم لیں، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو روشن کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر علماء یعنی یہ علم دین کے نور سے آراستہ لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا۔
فرمایا ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ بتائیں کہ وہ لوگ کہ جو پورے قبیلے میں تقسیم ہے، ایک قبیلہ کہاں ہے، ایک عالم کہاں ہے، یعنی ایک نور والا، ایک روشنی والا انسان کتنا اہم ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جانا ایک قبیلے کے جانے سے کئی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک پورے عالم کی موت ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نور، یہ روشنی ہمیں حاصل کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم بھی ان عظیم لوگوں میں شامل ہو سکے کہ جن کے متعلق اس طرح کے فرامین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو علم دین کی روشنی سے اپنے آپ کو چمکاتے ہیں، نہ صرف یہ دنیا میں مرجع بنتے ہیں، یعنی آپ علماء دیکھیں نا، ہر طبقے کا شخص ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے اور اپنے مسائل کے متعلق حل تلاش کرتا ہے۔ کبھی مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کو لے کر، کبھی مسئلہ ہوتا ہے شادی کو لے کر، کبھی مسئلہ ہوتا ہے طلاق کو لے کر، کبھی مسئلہ ہوتا ہے جناب بزنس کو لے کر، کبھی مسئلہ ہوتا ہے دیگر معاملات کو لے کر۔ ایون کہ بندہ جب بھی اندھیرے میں ہوتا ہے نا، یا اس کو لگتا ہے کہ اندھیرا مجھے ڈھانپ رہا ہے، تو وہ نور والے علم دین کی روشنی سے وابستہ، علم دین کی روشنی سے آراستہ علماء کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس اندھیرے میں ہوں، مجھے ذرا بتائیں کہ اجالا کہاں ہے، مجھے بتائیں کہ میں اس اندھیرے سے کیسے باہر نکلوں، یا مجھے بتائیں کہ میں اس اندھیرے میں داخل نہ ہوں، میرے لیے کیا حدود ہے، کیا معاملات ہے۔ یہ علماء نہ صرف دنیا میں لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ آخرت کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ یہ علماء قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صفوں میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ بلکہ دنیا میں بھی فرمایا کہ ایک وہ ہے جو عبادت گزار ہے، ایک وہ ہے کہ جو عالم ہے، جو علم دین کی روشنی سے آراستہ ہیں، وہ علم والے، اور ایک طرف وہ عبادت والے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے، اس کی چمک کے سامنے ان کی چمکاہٹ کچھ نہیں ہوتی، وہی مثال عالم کی عابد پر ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہی روشنی ہے، وہی علم ہے کہ ایک عبادت گزار ایک عبادت کا طریقہ سیکھ کر عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک عالم ہے، اس نے دین کو سمجھا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے، اس نے حدیث کو سمجھا ہے، اس نے اقوال بزرگان دین کو سمجھا ہے، اس نے دین اسلام کی حقانیت کو سمجھا ہے۔ وہ تمام نور کے ساتھ میں اب جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت وہ عابد سے کئی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا بھی گیا کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کہ 1000 عابد بھی شیطان پر اتنا بار نہیں ڈالتے جتنا ایک فقیہ عالم ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس قرآن و حدیث کا وہ علم ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اقوال بزرگان دین کی طرف آئیں FGN چینل کے ناظرین، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ اقوال بزرگان دین ہمیں اس روشنی کی طرف کس قدر مائل کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ روشنی کیا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، علم دین پر۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے پیارے بزرگ ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا دل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر 3 دن تک اس سے علم و حکمت کو دور رکھا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل سچ فرمایا، کیونکہ جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے، اسی طرح علم و حکمت دل کی غذا ہے، جن کی بدولت وہ زندہ رہتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں اس کا دل بیمار اور اس کی موت لازمی ہے، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی محبت اور اس میں مشغولیت اس احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ خوف کے غلبے کے وقت زخم کی تکلیف کا احساس نہیں رہتا، اگرچہ تکلیف موجود ہوتی ہے، پھر جب موت اس سے اس دنیا کے بوجھ کو اتارتی ہے تب وہ اپنی ہلاکت محسوس کر کے بہت پچھتاتا ہے، لیکن پھر یہ اس کے حق میں بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب انسان اپنے آپ کو علم و حکمت کے نور سے 3 دن تک آراستہ نہیں کرتا تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے علم دین سے دوری اختیار کی، اس نور سے اپنے آپ کو دور رکھا
تو آج ہمارے دل یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے کہ مردہ ہیں، مردہ کیسے ہیں؟ سانسیں تو چل رہی ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور ہم جناب اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو دل مردہ کیسے ہیں؟ تو دل کا مردہ ہونا کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ عبادت میں دل نہ لگے، نیکیوں میں دل نہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے رونا نہ آئے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سن کر، وعیدات سن کر بندہ لرزے نہیں۔ یہی تو دل کا مردہ ہونا ہے، یہی تو وہ دل کا اندھیرا ہے، یہی تو وہ دل کی سیاہی ہے کہ جس سیاہی کی طرف ہم اس پروگرام میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو روشنی کی طرف لے کر آئے، اپنے آپ کو اس جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کے اس نور کی طرف لے کر آئے کہ جو آپ کے قلب کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں، نہ صرف قبر میں بلکہ آخرت میں روشن اور منور کرے گا۔ تو آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین، اسی روشنی کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور آج اس ایپیسوڈ کے مطابق وہ روشنی ہے علم، جس کے متعلق میں نے کہا کہ یہی وہ ہے جو تمام روشنیوں کی اصل ہیں، تمام روشنی کے لیے منبع اور ماخذ ہے۔ اچھا اب اس روشنی کو لینا یہ ہمارے لیے ترغیبی بات نہیں ہے کہ جناب یہ لو تو ٹھیک، نہ لو تب بھی ٹھیک، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ روشنی کہیں کہیں فرض ہے، کہیں واجب ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں سنت ہے، علم کے درجات کے مطابق ہے، لیکن ایک بالکل اگر بات کرے، اجمالاً بات کرے تو علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ بندہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، عبادات کے فسادات کی تمیز کر سکے، اسی طرح بندہ اپنے عقائد صحیحہ اور غلط عقائد میں امتیاز کر سکے، اتنا علم حاصل ہونا ہر مرد و عورت پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو یقین جانے کہ یہ اندھیرا صرف اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اندھیرا جو دنیا میں علم دین سے دور رہ کر اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھتے ہیں، وہ اندھیرا ان کی قبر میں بھی اندھیرا لائے گا۔ وہ اندھیرا جو یہ دنیا میں جہالت کے اندھیرے کو ساتھ لے کر چلیں، وہ اندھیرا قیامت میں بھی ان کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ تو یہ روشنی جو فرض عین کے زمرے میں آتی ہے، یعنی علم دین، ضرورت کے تحت بقدر ضرورت یہ حاصل کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اب اس میں بھی علماء کی کئی اقوال ہیں کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی نے کہا علم الکلام یعنی عقائد کا علم ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد انسان کو جس علم کی طرف سب سے پہلے رغبت کرنا چاہیے، اس کو رجوع کرنا چاہیے، وہ ہے علم العقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، انبیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جناب بعد الموت اٹھائے جانے کے متعلق، عالم برزخ کے متعلق، جنات کے متعلق، قرآن کے متعلق، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علوم کے متعلق، یہ تمام کی تمام جو بحثیں ہیں، جو گفتگو ہے، یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے۔ جناب کرامات کا ذکر ہونا یہ بھی عقائد ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب اگر ہم بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیں تو علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، علم حدیث ہے، علم القراءت ہے، کئی سو علوم و فنون ہے۔ ہم پڑھتے چلے جائیں، اپنے آپ کو روشن کرتے چلے جائیں۔ وہ بولتے ہیں نا کہ ایک روم ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر اس اندھیرے میں ہم جتنے بلب لگائیں گے، جتنی روشنی کا اہتمام کریں گے، اتنی ہی زیادہ وہاں پر روشنی پھیلتی رہیں گی، اور ہر وہ چیز جو اندھیرے میں ہے اس کو بھی روشن کرتی چلی جائیں گی۔ علم دین جتنا حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم اتنا ہی ہم دنیا میں اپنے آپ کو روشن کرنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ اگر میں مفہومی اس کو بیان کروں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نور کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے، اس علم دین کے نور کو حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل سفر بھی کرنا پڑے تو کرو، لیکن اس علم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو روشن کرو اور پوری دنیا کو جگمگانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو بھی علم دین کی روشنیوں سے منور کرنے اور پھر دیگر لوگوں کو بھی فیضیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیریز بڑی طویل جانی ہے، ایپیسوڈز بہت سارے ہونے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ ہمیشہ جوائن کیجیے گا، ہر ایپیسوڈ دیکھیے گا، کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہیں کیجیے گا،
چونکہ ہم بہت ساری جو روشنی سے پھوٹنے والی کرنیں وہ بھی جو روشنی کی حیثیت رکھتی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور ہر ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اندھیرا بتائیں گے، اور اس اندھیرے کے اپوزٹ میں آپ کو ہم اجالا دکھانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے اندھیرا، جہاں ہمیں نہیں ہونا ہے، اگر ہیں تو نکل کر اجالے کی طرف چلے جائیں، روشنی کی طرف چلے جائیں، اپنی زندگی کو بھی روشن کریں، اپنی آخرت کو بھی روشن کریں۔ اپنا بہت خیال بھی رکھیں، ایف جی این چینل دیکھتے بھی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشنی 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 روشنی